میرے سرکار آئے ہیں، میرے سرکار آئے ہیں، میرے سرکار آئے ہیں، میرے سرکار زبان سے کہتے ہیں خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ مطلب آپ کا ذوق مجھے بتا رہا ہے یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم کہیں جی کہ ہم ہیں ذکر کرنے والے، نہ نہ، رب کائنات چن لیتا ہے جن زبانوں کو ان زبانوں کے اوپر اپنا اور اپنے حبیب کا اور اپنے حبیب کے غلاموں کا ذکر جاری فرما دیا کرتا ہے۔ حضور قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائیں، سیدزادے تشریف فرمائیں، خون رسول آل رسول کا دیدار بھی کریں اور ان کے نانا جان کی شان بھی سنیں، ان کے نانا جان کی شان بھی سنیں۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ محفل میلاد مصطفیٰ میں کیا ہوتا ہے؟ ذرا اس میری پہلی ایک میں مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ مثال اگر آپ کو سمجھ آ گئی اور اسی مثال سے میں سمجھ کر پھر اپنی گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا، آپ کے مزاج کو میں دیکھنے لگا ہوں مزید ذرا توجہ کرنا۔ اب آپ اسی وقار ایک مثال سمجھانے کے لیے میرا ساتھ دیجیے گا ذرا۔ جب بھی کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، رشتہ دار برادری والے محلے والے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں نا اس ایک دن کے بچے کو، 2 دن کے بچے کو، 3 دن کے بچے کو، تو اس بچے کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے۔ محلے والے رشتہ دار برادری والے تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں بچہ کتنا خوبصورت ہے، آنکھیں اس کی کتنی خوبصورت ہیں، ہونٹ اس کے کتنے خوبصورت ہیں۔ یعنی بچے کی کیا ہوتی ہے؟ بولیے گا بچے کی کیا ہوتی ہے؟ تعریف ہوتی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، بچے کی جب تعریف کی جا رہی ہوتی ہے ماں خوش ہوتی ہے یا پریشان ہو جاتی ہے؟ اگر آپ کے علاقے میں جو ماحول ہے ایسا ہی جواب مجھے دے۔ اگر خوش ہوتی ہے تو پھر سارے بولے۔ ماں کے سامنے بچے کی تعریف کی جاتی ہے، ماں خوش ہوتی ہے یا ناراض ہو جاتی ہے؟ خوش ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کے سامنے اس کے لال کی تعریف کی جا رہی ہے۔ محلے والے کہتے ہیں بڑا خوبصورت بچہ ہے، ابھی 1 دن کا ہے، 2 دن کا ہے، 1 ہفتے کا ہے۔ محلے والے بھی دیکھتے ہیں، رشتہ دار بھی دیکھتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں ماں خوش ہوتی ہے یا ناراض ہو جاتی ہے؟ کیوں خوش ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے لال کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے لال کی تعریف کی جاتی ہے۔ بچے کی تعریف ماں کے سامنے کی جائے، حق بنتا ہے کہ ماں خوش ہو، حق بنتا ہے۔ لیکن میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، جواب ذرا دیجیے گا، پھر میں اگلی بات کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے، اس بچے کو اس عورت نے بنایا ہے یا جنم دیا ہے؟ جنم دیا ہے، بنایا؟ بولو بولو، جنم دیا ہے، بنایا نہیں۔ فقط جنم دیا، بنایا نہیں۔ تقریباً 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا، آج بچہ دنیا میں آ رہا ہے، ماں خوش ہو رہی ہے، اس لیے اس کے لال کی تعریف کی جا رہی ہے۔ بلا تشریح فقط بات سمجھانا مقصود ہے۔ اگر بچے کے سامنے، اگر ماں کے سامنے بچے کی تعریف کی جائے، ماں خوش ہوتی ہے۔ سنیو مقدر والے ہو، تم اپنی محفل کے اندر زہرا کے بابا کی تعریف کرتے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے ہم نبی کے چہرے بدوحا کا ذکر کرتے ہیں، اپنے نبی کی مہمائن زلفوں کا ذکر کرتے ہیں، مبارک ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں، ما زاغ البصر کی آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے فرش زمین پہ ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، عرش بری پہ خدا راضی ہو جایا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار حق نبوت۔
بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ نہ سمجھ آئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ کہیں، میں کہنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے اتنا خرچہ کیا، اتنی خوبصورت محفل سجائی، میں رٹی رٹائی تقریر کر کے چلا جاؤں، آپ کو سمجھ نہ آئے، میرا آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب ابھی ذی وقار گھنٹہ گفتگو کروں، پونا گھنٹہ کروں، سوا گھنٹہ کروں، مقصد آپ کو سمجھانا ہے۔ میں نے مثال دی ہے، ارے رب کائنات نے اپنے حبیب کو خود بنایا ہے۔ جب ہم گناہگار لوگ، جب ہم کمزور لوگ، جب ہم فرش زمین پہ بیٹھ کر زہرا کے بابا کی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں، عرش بری کا خدا راضی ہو جایا کرتا ہے یار۔ بس جس کو یہ چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میں کلیہ دے کے جا رہا ہوں، میں ایک وظیفہ دے کے جا رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ بس عرش بری کا خدا راضی ہو جائے، خدا کی عزت کی قسم ہے، اپنے آقا کی میلاد کی محفل سجانا تمہارا کام ہے، زہرا کے بابا کی تعریف کرنا تمہارا کام ہے، راضی ہو جانا میرے رب کائنات کا کام ہے۔ اب ابھی ذی وقار میں قرآن مجید فرقان حمید کے ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ پڑھا ہے، 15واں پارہ نہیں بلکہ 16واں پارہ سورہ کاف کی آخری آیت کا کچھ حصہ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر امام الانبیاء کی پاک بشریت کا ذکر فرمایا ہے۔ تھوڑی سی علمی گفتگو ہے، لیکن آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا، آپ کو سننے میں، مجھے کہنے میں لطف آئے گا، مجھے بیان کرنے میں لطف آئے گا، توجہ کیجئے گا۔ ہمارا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء کی جلوہ گری ہوئی، امام الانبیاء کی پیدائش ہوئی، سیدہ طیبہ طاہرہ اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں امام الانبیاء جلوہ گر ہوئے، حضور کی جلوہ گری ہوئی، بولو حضور کی جلوہ گری ہوئی۔ امام الانبیاء لباس بشری میں آئے۔ یہ تو جھگڑا بہت ہوتا ہے کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں، ایک بڑے جھگڑے آج کل ہوتے ہیں کہ جی نور ہیں یا بشر ہیں۔ ذرا توجہ کا تعلیم محبت توجہ کرنا۔ پہلے تو نور اور بشر کے عقیدہ اہل سنت سن لو۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے امام الانبیاء نور بھی ہیں، امام الانبیاء بشر بھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے میرے آقا نور ہے، بے مثال نور ہے، حضور بشر ہے تو بے مثل اور بے مثال بشر ہے۔ آقا بشر ہیں لیکن بے مثل اور بے مثال بشر ہیں۔ سرکار کی جلوہ گری ہوئی ہے اور یہاں علماء تشریف فرمائے۔ میں علماء کی موجودگی میں ایک عقیدہ اپنے اہل سنت کا عقیدہ واضح کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ جو بندہ امام الانبیاء تاجدار کائنات کو نور مانے بشر نہ مانے، کیا نور مانے بشر، وہ بھی کافر، وہ بھی، اور جو میرے آقا کو فقط بشر مانے نور نہ مانے وہ بھی، بولو وہ بھی۔ میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، ویڈیو بن رہی ہے آستانہ عالیہ کالوچر شریف کا، میں ادنا سا گداگر ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ جو میرے نبی کو فقط نور مانے بشر نہ مانے وہ بھی کافر، جو بشر مانے نور نہ مانے وہ بھی کافر۔ لیکن یاد رکھنا آقا بشر ہے، بے مثال بشر ہے یار، حضور بشر ہیں، بے مثل بشر ہیں۔ حضور جیسا کائنات میں کوئی بشر، وہ بولو یار میرے آقا جیسا کوئی بشر نہیں ہے۔ ناصر بھائی توجہ کرنا، یہ رٹی رٹائی تقریر ہے، یہ پرانی ہے یا نئی نہیں ہے؟ انشاءاللہ توجہ کرنا، آپ کی توجہ ہوگی سب کی تو انشاءاللہ میں کہنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ عقیدہ سمجھ آ جائے کہ امام الانبیاء کو جو فقط نور مانے بشر نہ مانے وہ بھی، جو بشر مانے نور نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ نور کے حوالے سے ایک دلیل سنیں، پھر میں بشریت پہ آتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے نشر الطیب، کتاب کا نام کیا ہے؟
لکھنے والے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی، ان کی کتاب ہے نشر الطیب، اس کی پہلی فصل ہے نور محمدی۔ ہاتھ اگے آ گئے تو سبحان اللہ تجھے کہنا۔ میں الحمدللہ تواڈی گجراتی بھی بول لینا وا، گل اور نہیں، لیکن کیونکہ اردو میں زیادہ گفتگو کرتا ہوں اس لیے اپنا ایک انداز ہے، وگرنہ کہو تو میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تواڈی پنجابی بولوں، تواڈی گجراتی بولوں، تو ہم پتہ لگا پنڈی تو آیا سی یا گجرات تو کیا آیا، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا ساتھ ہے توجہ کرنا۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ نشر الطیب، لکھنے والے دوسرے دڑے کے ہیں مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی، ان کی کتاب نشر الطیب پہلی فصل نور محمدی کے بیان ہے۔ کتاب کی ذمہ داری میری ہے، حوالے کی ذمہ داری میری ہے، ماننا ان کا کام ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن سنو یار، امام الانبیاء کی نورانیت کی بات کرنے لگا ہو۔ کریم آقا کی بارگاہ میں صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیں رب کائنات نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو خلق کیا، کس چیز کو پیدا کیا؟ میرے کریم رحیم نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے جابر میں 1.25 لاکھ تقریباً انبیاء کے بعد آیا ہوں، مجھے کیا پتا کہ ساری کائنات سے پہلے رب نے کس کو بنایا؟ حضرت جابر کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کائنات میں سب سے پہلے جو کچھ بنا ہمارے آقا وہ بھی رب کی عطا سے جانتے ہیں، حضور وہ بھی جانتے ہیں۔ میں اور قبلہ پیر صاحب یہاں گٹھے داخل ہوئے مسجد کے اندر، اگر مجھ سے کوئی کھڑا ہو کے پوچھے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں تلاوت کس نے کی، مجھے کیا پتا، میں تھا ہی نہیں، یہ صفحہ یہاں کس نے رکھا، بھائی مجھے علم میں تھا ہی نہیں۔ سوال کرنا حضرت جابر کا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت جابر کا بھی عقیدہ ہے کائنات کی اول سے لے کر کائنات کی انتہا تک زہرا کا بابا وہ بھی جانتا ہے یار، وہ بھی جانتا ہے۔ علم مصطفیٰ میرا موضوع نہیں، مگر میں اس پہ میں گفتگو کروں، لیکن توجہ کرنا میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء نے پتہ کیا فرمایا؟ نوجوانوں کا توجہ کرنا، نوجوانوں کا توجہ کرنا، ٹیک لگائی ہوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹیک لگائے تو سن لیں، لیکن توجہ کرنا، اس لیے میڈیا کا دور ہے اور اس میڈیا کے ذریعے ہمارے عقائد و نظریات کو خراب کیا جا رہا ہے، ہمیں در مصطفیٰ سے دور کیا جا رہا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الانبیاء نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر سن، رب کائنات نے ساری مخلوقات سے پہلے، ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے بنایا ہے، تیرے نبی کے نور کو، نورا نبی کا من نوری ہی، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے بنایا ہے۔ بلکہ اسی کتاب کے 1-2 صفحے آگے چلے جائیں، اسی کتاب میں نشر الطیب کے، تو تھانوی صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے رب کائنات نے مجھ محمد کا نور بنایا ہے۔ نور مصطفیٰ پہ فقط بولو نہ جانے کتنا ٹائم لگ جائے گا، تو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں، بشر کیسے؟ بے مثل بے مثال، حضور جیسا کوئی بشر، وہ بولو بولو حضور جیسا کوئی بشر نہیں ہے۔ کیوں کہ میرے آقا امام الانبیاء کی ولادت با سعادت ہوتی ہے، حضور کی جلوہ گری سیدہ طیبہ طاہرہ امہ آمنہ کی گود میں ہوتی ہے، تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، بلکہ میرے آقا کی پھوپھی جان حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں لوگو جب امام الانبیاء کی جلوہ گری ہوئی میں نے ارادہ کیا کہ میں حضور کو غسل دوں، آواز آئی صفیہ غسل دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے آمنہ کی گود میں جو آیا ہے یہ طیب بھی ہے مطہر بھی ہے۔
آمنہ کی گود میں جو آیا ہے یہ پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی بن کے آیا ہے۔ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے ارادہ کیا میں دیکھوں تو صحیح لڑکی پیدا ہوئی ہے یا لڑکا پیدا ہوا ہے، تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں میں نے دیکھا ناف بریدہ ختنہ شدہ، ناف ختنہ شدہ مطلب کیا؟ جو ناف جس کے تعلق ایک کنیکشن ہوتا ہے، رب کائنات نے اپنے حبیب کی تخلیق میں وہ سسٹم رکھا ہی نہیں، اس لیے دنیا والوں کو پتہ چل جائے دنیا والوں تم بھی دنیا میں آئے ہو، میرا حبیب بھی آیا ہے، تمہارا آنا اور ہے، یار کا آنا اور ہے، تمہارا آنا اور ہے، محبوب کا آنا اور ہے۔ اب آپ توجہ کرنا، تو میرے آقا امام الانبیاء کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ بھی بے مثل اور بے مثال طریقے سے، ٹھیک ہے؟ ناف شدہ، ناف بریدہ اور ختنہ شدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے مبارک ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا تھا، کسی نے سرما لگایا میں محبوب کریم علیہ السلام کو غسل دینے کی ضرورت پڑی نہیں۔ اب میں یہ جملہ کو دینا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب آپ ذی وقار جس نبی کی پیدائش بے مثال ہے، جس نبی کی پیدائش بے مثال ہے، جس نبی کا دنیا میں آنے کا انداز بے مثال ہے، بے مثال ہے، جس نبی کی پیدائش بے مثال ہے، بابا اس نبی کی ذات کتنی بے مثال ہوگی یار، اس نبی کی ذات کتنی بے مثال ہوگی۔ تو اب آپ سے بتا دیں جو کرنا، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ہم بھی آئے، میں بھی آیا، آپ بھی آئے، ہمارے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن سرکار کا آنا اور ہے، غلاموں کا آنا اور ہے۔ یہ موضوع میں نے اس لیے رکھا تھا کہ آج میڈیا کے ذریعے عوام کو در مصطفیٰ سے دور کیا جا رہا ہے، طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں اگلے دن بھی گفتگو سن رہا تھا تو ایک ملا کہہ رہا تھا کہ حضور بشر ہیں، لباس بشری میں آئے، جیسے ہم بولتے ایسے وہ بول جاتے، جیسے ہم کھاتے ایسے وہ کھاتے، جیسے ہم محتاج ایسے وہ محتاج۔ میں نے کہا تو نے مقام مصطفیٰ سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے مقام مصطفیٰ سمجھا ہی نہیں ہے۔ ارے مقام مصطفیٰ سمجھنا ہے تو پھر بریلی کے تاجدار کے پاس جا، بریلی کا تاجدار امام احمد رضا کہتا ہے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گرانا نور کا۔ نعرہ تکبیر، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تیرا سب گرانا نور کا۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جب جنگی ہوئی حضور جب پیدا ہوئے تو میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں جب میرا رب زمین پہ لگا، زمین پر لگنے کی دیر تھی، رب کائنات نے ساری زمین مسجد بھی بنا دی، طہورا بھی بنا دی۔ رب نے ساری اچھا یہاں کا توجہ کرنا، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے رسول آئے ہیں ان نبیوں کے لیے عبادت گاہ خاصی تھی، یعنی جگہ مقرر تھی، یہاں پڑھنی ہے وہاں نہیں پڑھ سکتے، وہاں پڑھنی ہے جگہ خاصی تھی۔ اللہ کے نبیوں کی پیشانیاں زمین پہ لگتی رہی، لیکن ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام والا، ہر نبی عزت والا ہے، لیکن یاد رکھنا ہر نبی کی پیشانی زمین پہ لگی تھی، رب نے زمین کو مسجد نہیں بنایا۔
جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی لگی، جناب نوح نبی اللہ کی پیشانی لگی، جناب ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی لگی، اسماعیل ذبیح اللہ کی لگی، حضرت یوسف صدیق اللہ کی لگی، موسیٰ کلیم اللہ کی لگی، عیسیٰ روح اللہ کی لگی، عیسی نبی کی پیشانی زمین پر لگی، وہی جگہ انسانی وجود میں سب سے وہ انسان کی بولو انسان کی اور کم بس ایک چیز ہے بندے کے پیر ہے، بندے کے یعنی افضل اور اعلیٰ پیشانی ہے، کم تر جو ہے وہ پیر ہے۔ علماء میں ساتھ بیٹھا ہوا ہے بیان میں یاد رکھو جو شیطان سمجھے سب سے افضل اور اعلیٰ جو ہے وہ پیشانی ہے، کم پر واقع ہے، وہ پاؤں ہے۔ سب لاکھ نبیوں کی پیشانیاں لگی رہی تھی، رب نے مسجد نہیں بنائی، محبوب کے قدم لگے، رب نے حبیب کو مسجد بنا دیا، بتا دیا دنیا والوں میرے محبوب کے قدم بے مثال ہے، محمد کی ذات کتنی بے مثال ہوگی۔ یہ چیزیں لوگ یہاں بڑی پھر اس کے بعد پھر ناطقانی ہوئی۔ یاد رکھنا سنیوں کا عقیدہ بڑا واضح عقیدہ ہے، ہم محرم الحرام ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، رجب المرجب ہو، چوتھا ہو، چالیسواں ہو، کوئی بھی محفل ہو، ہم اپنے آقا کا ذکر سجا لیتے ہیں، ہم اپنے آقا کا ذکر کر لیتے ہیں۔ جب بھی سنی نبی کا ذکر کرتا ہے اسے محفل میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ محفل میلاد۔ بس وہ یار دن کو کرو یا رات، 2-4 بندے بیٹھ کے چلے، 2-4 ہزار بیٹھ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ربیع الاول ہو یا ربیع الثانی ہو، رجب المرجب ہو، 40ویں کا ختم ہو، بس زہرا کے بابا کا ذکر چھڑ جائے، بس ہم اسے محفل میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہم اسے بلکہ میں ایک روایت آپ کو سنا دوں، میرے اور آپ کا امام الانبیاء قائدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غلام یعنی صحابہ کرام مسجد نبی شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور بظاہر مسجد نبی شریف کے اندر نہیں، صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نے بھی یہ کام کیا تھا کہ وہ بیٹھ کے نبی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سنو، خدا کی عزت کی قسم ہے، جو صحابہ نے کیا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ صحابہ نے تو تان ذات مصطفیٰ پہ قربان کر کے رکھ دیا اور بتا دیا دنیا والوں کو نام مصطفیٰ پہ کہ مال کیا شے ہے، ہم تو نبی کے نام پہ اپنی جانیں دینے کے لیے بھی تیار بیٹھے۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا، صحابہ مسجد نبی شریف کے اندر تشریف فرمائے۔ ایک صحابی رسول بولے تو کہتے یار دیکھو نا، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو کتنی شان سے نوازا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا ہے۔ کیا صفی اللہ بنایا؟ ایک اور صحابی رسول بولے کہتے یار دیکھو نا، اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کو کتنی شان دی، اللہ نے نجی اللہ بنایا۔ اللہ نے کیا بنایا؟ نجی اللہ بنایا۔ ایک اور صحابی رسول بولے کہتے یار دیکھو تو صحیح، ٹھیک ہے حضرت آدم کی بڑی شان ہے، حضرت نوح کی بڑی شان، ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ ایک اور صحابی رسول بولے دیکھو تو صحیح، اللہ نے حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا ہے۔ ایک اور صحابی رسول بولے دیکھو توجہ کرنا، یوسف کو صدیق اللہ بنایا ہے۔ صحابہ آپس میں
گفتگو کر رہے ہیں اور سابقہ انبیاء کی شان بیان کر رہے ہیں، اتنی دیر میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء کی جلوہ گری ہو جاتی ہے۔ حضور تشریف لے آئے، جو ہی آقا مسجد سے تشریف فرما ہوئے، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں تم جو کچھ کہہ رہے تھے میں محمد سن رہا تھا، تم کہہ رہے تھے میں سن رہا تھا۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے غلاموں کوئی شک نہیں آدم صفی اللہ ہے، کوئی اس میں شک نہیں کہ نوح نجی اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ابراہیم خلیل اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اس میں شک نہیں اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں عیسیٰ روح اللہ ہے۔ ہاں دیکھ لو اللہ نے ہر نبی کی شان عطا کی ہے، مجھے دیکھو انا حبیب اللہ، میں کا حبیب بن کے آیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ نعرہ رسالت، تاجدار حق نبوت۔ جو کرنا بات سمجھ آ رہی ہے میرے خیال آپ کو؟ یہ ذکر انبیاء کرنا یہ میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے، یہ میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے، اور سن کر مور لگا دینا یہ ذکر صحابہ کی سنت ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا غلاموں کیا کر رہے ہو تم اتنی دیر میں نفل پڑھ لیتے قرآن پڑھ لیتے یہ کر لیتے وہ کر لیتے، یہ کیا تم نے شروع کیا کہ آدم صفی اللہ نوح نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ؟ نہیں، گویا میرے آقا امام الانبیاء کے غلاموں توجہ کرنا، آقا نے مہر اس لیے لگائی کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، ولیوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ فرمایا انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ میرا سوال یہ ہے اگر انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے پھر امام الانبیاء کا ذکر کرنا کتنی بڑی بات ہے، اور اولیاء کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور بابی سی بکار اللہ فرماتا ہے قل محبوب آپ کہہ دیں، محبوب آپ اعلان کر دیں۔ میں نے پورا قرآن پڑھا، میں نے کہا مولا الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک تو نے اپنے حبیب کو کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے بشر بھیجا ہے، میں بشر کہتا ہوں، مولا تو کیوں نہیں کہتا؟ آواز قدرت آتی ہے میں رب ہوں، میں بڑا ہوں، بڑے کی بات حجت ہوا کرتی ہے، بڑے کی دلیل ہو جایا کرتی ہے، میں رب ہوں، میں کہوں گا تو میں کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں کہوں گا تو یا ایھا المدثر کہوں گا، میں کہوں گا تو یا ایھا المزمل کہوں گا، میں کہوں گا تو یا سین کہوں گا، میں کہوں گا تو طٰہٰ کہوں گا، میں کہوں گا تو والضحیٰ کہوں گا، میں کہوں گا تو واللیل کہوں گا، میں کہوں گا تو یا ایھا النبی کہوں گا، میں کہوں گا تو یا ایھا الرسول کہوں گا۔ مولا تو کیا کہے گا؟ آواز آتی ہے میں کہوں گا تو کہوں گا قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نور آ گیا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ رب کائنات نے پورے قرآن میں یہ نہیں فرمایا، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب تو بشر ہے، نہیں خود کہلوایا محبوب آپ کہنا کل محبوب سنیا تسی اعلان کرو، تسی اعلان کرو، ہن میرے ہاں تہاڈی بولا پھر تانوں نہیں سمجھ آوے گی تے سبحان اللہ بھی کہو گے، ذرا توجہ کرو۔ قل انما انا بشر مثلکم، محبوب اعلان کر دے میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں۔ رب نے کہلوایا کیوں؟ رب نے کہلوایا کیوں؟ کمال کا نقطہ ہے،
کمال کا نقطہ ہے۔ اگر سمجھ آ جائے تو پھر کوئی بندہ اگر کنجوسی کرے تو یقین جانیے راولپنڈی کا مجھے دکھ رہے گا، میں دلیل دوں اور مثال دوں، پھر بات سمجھ میں آسان ہو جائے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف کے اندر ایک حکایت ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں دور ہے حضرت مولا کائنات کا۔ دور کس کا ہے؟ وہ بولو 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 بولو، مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا شیر خدا، باب مدینہ العلم، باب مدینہ العلم۔ آپ کا مبارک دور ہے، ایک عورت مولا علی کے پاس آئی اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی یا علی میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، غلط کام کر بیٹھا، اب میں اس کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہوں، وہ مکان کی چھت سے چڑھ گیا، علی مجھے دیکھتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے دیکھے، دیکھ کر کہیں بھاگے اور گر جائے اور مر نہ جائے۔ علی میں کیا کروں؟ اے مولا علی میں کیا کروں؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، مولا کائنات مولا علی تمام صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے وہ واحد میرے آقا کے ویر صحابی بھی ہیں جن کی بارگاہ میں سوال جب بھی آیا سائل کا سوال مکمل نہیں ہوا، علی نے جواب پہلے عطا فرما دیا ہے۔ جس کو مولا علی کا نام سن خوشی یا محبت کے ساتھ آ گئی یا سبحان اللہ، میرے پیر علی کی بارگاہ یا لا، میرے علی کا علم بے مثال ہے۔ مولا علی کو علم ملا کہاں سے؟ کسی نے پوچھا نا علم کہاں سے ملا، تو حضرت مولا کائنات کے بیان سے شیخ مفتی شاہ عبد اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اس بات کو مدار نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں جب امام الانبیاء کا وصال مبارک ہوا، آقا کریم کو غسل مبارک دیا گیا، فرماتے ہیں غسل دے چکنے کے بعد آنکھوں کی یہ جو حلقے ہوتے ہیں یہاں پانی بچ گیا، مولا علی فرماتے ہیں وہ میں نے چوس لیا، پانی پینے کی دیر تھی علم کے دروازے کھل گئے یار۔ علم ایک جملہ میرا کہنے کا حق بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ آج 14 صدیاں بیت گئی، یہود و نصارہ بھی پریشان ہے، ساری کائنات پریشان ہے کہ علی کے علم کی انتہا نظر نہیں آ رہی۔ جس مقام پہ بھی چلے جاؤ جتنا مشکل سوال مولا علی سے کرو، مولا علی جواب دے دیں گے۔ میں نے کہا یا علی علم ملا کیسے؟ فرمایا نبی کے در سے ملا۔ میں نے کہا وضاحت کرتے تھے، کہتے ہیں نبی کو غسل دیا، پانی بچ گیا تھا، میں نے وہ چوس لیا تھا، ان کے دروازے کھل گئے، میں حیران رہ گیا۔ ہر ایک نبی کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے پانی، وہ پانی علی پی لے، رب اتنا علم دے دیتا ہے، سونے محمد کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ توجہ کرنا، عورت آئی کہتی ہے علی بچہ چھوٹا ہے، اللہ فرماتا ہے انا بشر مثلکم محبوب، تو کیوں کہلوایا؟ حکمت کیا ہے؟ توجہ کرنا، حکمت کیا ہے؟ توجہ کرنا۔ میرے پیر مولا علی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، مائی جا محلے میں اور اپنے بچے کا ہم عمر کو محلے میں سے کوئی بچہ تلاش کر، اس کو چھت پہ کھڑا کر، خود اس کے پیچھے بیٹھ جا، تیرا بچہ اس کو دیکھے گا، تیرا بچہ اس کو دیکھ کر اپنے جیسا سمجھ کر اس کے قریب آ جائے گا، جو ہی قریب آئے پکڑ لینا۔ یہ حکایت مولانا روم نے نقل کی ہے، لیکن آپ کی سبحان اللہ کا مجھے بتا رہی ہے کہ آپ کے پاس سمجھ آئی نہیں ہے۔ حضرت مولانا نے فرمایا اپنے بچے کا ہم عمر، اس کی ہم عمر اور اس کے ساتھ والا پکڑ لے محلے کا، بچے کو کھڑا کرنا، خود بچے کے پیچھے بیٹھ جانا، تیرا بچہ اسے دیکھے گا میرے جیسا ہے، میرے جتنا ہے، میرے جیسا آئے گا، پکڑ لینا۔ مطلب کیا کہ مولانا روم نے یہ حکایت نقل کی، یہ حکایت نقل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں بلا تشریح اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیج کے فرمایا حبیب آپ اعلان کر دے انا بشر مثلکم، محبوب تیری زبان سے وہ بشر کا لفظ سنیں گے، گناہگار امت ہوگی تیری زبان سے بشر سن کر تیرے قریب آ جائیں گے، محبوب جو بھی تیرے قریب آئے گا میں اللہ
اپنی رحمت کی آغوش میں لے لوں. فرمایا جو بھی محبوب تیری زبان سے لفظ بشر سنے گا، لفظ بشر سنے گا نا، ایک تو کمالات میں ایک طرف ہوں گے، کمالات ایک طرف ہے، لیکن لفظ بشر سنے گا نا، کہے گا بشر ہے، لباس بشری میں آئے، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں. محبوب جو تیرے قریب آئے گا نا، قریب آئے گا، محبوب جو تیرے قریب آئے گا، قریب آئے گا، جو بھی تیرے قریب آتا جائے گا میں اللہ اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لیتا جائے گا. وگرنہ کہاں امام الانبیاء، کہاں ہم، کہاں امام الانبیاء، کہاں ہم. اس لیے کہ اگر آج کے دنیا کہے جائے ہم بھی کھاتے ہیں، نبی بھی کھاتے ہیں، نبی بھی کھانے کے محتاج، ہم بھی نہیں، یہ غلط فہمی ہے. وگرنہ بخاری اور مسلم اٹھاؤ، وصلی روزے، کون سے روزے؟ سارے بولوں میں تعریف کرتے ہیں، کون سے روزے؟ وصلی روزہ. وصلی روزہ اسے کہتے ہیں جو ملا کے رکھے جاتے ہیں. مطلب کیا؟ آج سحری کر لی اور شام کے ٹائم افطاری نہ کی، اگلے دن پھر سحری نہ کی، روزہ رکھا کرتے 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 40 دن. ایک روایت ہے 70 دن بھی حضور کے گزر گئے. کتنے دن گزر گئے؟ آقا نے نہ کھایا نہ، بولو حضور نے نہ کھایا نہ پیا. ایک دن دو دن گزرے. اب جو صحابہ تھے نا ان کی تو عادت میں برکت ہوا کرتی تھی. آقا جو آقا کریم کو جو کرتے دیکھتے وہ خود کرتے، انہوں نے یہی کیا. ایک دن دو دن گزر گئے، لیکن جب تیسرا دن آیا صحابہ پریشان، جو کھڑا ہے وہ چلا نہیں جا سکتا، جو بیٹھا ہے وہ اٹھا نہیں جا سکتا. اس سے صحابہ پریشان. میرے آقا امام الانبیاء نے پوچھا، اب آپ توجہ کرنا. میرے آقا نے فرمایا کیا ہو گیا؟ میں دیکھ رہا ہوں ضعف پیدا ہو گئی ہے، کمزوری پیدا ہو گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے اصلی روزے رکھے، ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے. میرے آقا کا فرمان سنو. میرے آقا کا فرمان ایکم مثلی، اور تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ کون ہے تم میں سے جو میری مثل ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، ابو بکر موجود تھے، عمر فاروق موجود تھے، عثمان غنی موجود تھے، مولا علی موجود تھے، حسن کریمین موجود تھے، دیگر صحابہ موجود تھے. کسی صحابی رسول نے یہ کہا تم میں سے کون مثل ہے؟ ہم ہی تو آپ کی مثل ہیں. آقا ہم بھی پیتے ہیں، آپ بھی پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، آپ بھی سوچتے ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں، آپ بھی ہم بھی شادیاں کرتے ہیں، آقا بھول جاتے ہیں، ہم بھی بھول جاتے ہیں. نہیں، اٹھاؤ یہ روایات. کسی صحابی نے کوئی آگے سے جملہ نہیں کہا. ہر صحابی کی نظر جھکی ہوئی ہے، ہر صحابی اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ ہی کی مثل ہیں، آپ جیسے نہیں ہیں. نہیں، صحابی رسول نے انکار اور اعتراض، بولو اعتراض. لیکن یہاں جملہ لینا چاہتا ہوں، جنہوں نے دیکھا، نہیں سمجھ آیا، جنہوں نے دیکھا زہرا کی بابا کو، جنہوں نے اٹھنا بھی دیکھا، نبی کا بیٹھنا بھی دیکھا، نبی کا چلنا بھی دیکھا، نبی کا سونا بھی دیکھا، جنہوں نے نبی کے ایک ایک ادا کو دیکھا. ارے وہ تو برابری کا دعویٰ نہیں کر رہے، اور جنہوں نے دیکھا ہی نہیں وہ نبی کی برابری کیسے کر سکتے ہیں یار؟ جنہوں نے دیکھا ہی نہیں وہ برابری کر رہے. تمہیں کیا پتا مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ رب کائنات نے اپنے حبیب کا وجود بے مثل اور بے مثال بنایا ہے. بلکہ نہیں، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو بنایا ہے وہ شیشے اور آئینے کی مانند بنایا ہے. اتنا خوبصورت بنایا ہے، جو حضور کو دیکھتا نا اس کو اپنی صورت. مولانا رومی حضور تشریف فرمائے، سامنے سے ابو جہل گزرا. کون گزرا؟ ابو جہل. ابو جہل دیکھ کر کہنے لگا اے محمد، مطلب اس کے جملے غلط مجبور سمجھانے پڑتے ہیں. کہنے لگا محمد تو جیسا بد صورت میں نے کبھی نہیں دیکھا، معاذ اللہ ثم معاذ، ایسے جملے اس نے کہے. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا صدقت یا ابا جہل، اے ابو جہل تو گل ٹھیک آکھی ہے. پھر اتنی دیر میں عاشقوں کا امام گزرا،
اتنی دیر میں سنیوں کا شہنشاہ گزرا، اتنی دیر میں نقشبندیوں کا پیر ابو بکر صدیق گزرا جا رہا ہے۔ جناب صدیق فرمایا یا رسول اللہ تو آڈے تو سونا میں کیا ہی کوئی سونے کو آڈے تو سونا میں کیا ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا نے اے ابو بکر تو سچ آکھیا۔ صحابہ تشریف فرماتے یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آئی، ایک غلط کہہ رہا ہے، آقا اس کو صدقتا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ اس کو بھی سنو میرے نبی کا فرمان، میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں، رب نے مجھ محمد کا جو چہرہ بنایا ہے یہ شیشے کی مانند بنا دیا، آئینے کی مانند بنا دیا ہے، جو مجھے دیکھتا ہے اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے۔ ابو جہل نے مجھے دیکھا، اسے بدسوچی نظر آئی، اس نے ایسا کہہ دیا اے عاشقوں کا امام ابو بکر صدیق نے مجھ محمد کو دیکھا، اسے اپنی خوبصورتی نظر آئی، اس نے ایسا کہہ دیا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ نوجوانوں، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو بے مثل بھی بنایا ہے، بے مثال بھی بنایا ہے، بے مثل بھی بنایا ہے۔ سنو کیسے بے مثل بے مثال اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے، ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں آئے اور کہتے یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، لیکن کہتا یا رسول اللہ آپ کے پاس آیا مجھے خوشبو چاہیے، مجھے کیا خوشبو چاہیے۔ میرے قریب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلام چلا جا گھر کے اندر کھلے منہ والی بوتل لے کے آ، شیشی ہی پہلے بوتل کے لے کے آ۔ صحابی نے مانگا، سارے بولو ناراضگی تو نہیں کوئی، میں تو اڈا مہمان ہوں، تھوڑی جی میں مہمان ہوں، پھر لگا ویسا، پھر زندگی وہ صاف ہوتی ہے، پھر نصیحت کرنا، پھر مقدر نہیں کرنا، لیکن برابر ہونا، توجہ کرنا۔ غلام نے مانگا خوشبو مانگی، آقا نے فرمایا جا کر کھلے منہ والی بوتل لے کے آ۔ غلام گیا، بوتل لے کے آیا۔ اب ذرا جملے توجہ کر لے، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء کی بارگاہ میں انہوں نے بوتل کی پیش کی، میرے آقا نے اپنے ایک ہاتھ سے یوں پسینہ مبارک لیا، بوتل کے اندر ڈالا، مانگا، صحابی نے خوشبو، سارے صحابی نے مانگا، نبی دے کیا رہے ہیں، نبی پاک دے کیا رہے ہیں، پسینہ مبارک دے رہے، کیا کہہ رہے ہیں، پسینہ مبارک دے رہے ہیں، صحابی کے سامنے یوں پسینہ مبارک لے کر ڈال رہے ہیں، صحابی دیکھ رہا ہے، بول نہیں رہا، صحابی نے انکار نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا۔ میں بڑا حیران رہتا ہوں آج کے ان منوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اے ظالمو، عقیدہ صحابہ والا رکھو۔ صحابی نے مانگی خوشبو، انکار مانگا، خوشبو مانگی، آقا پسینہ مبارک دے رہے ہیں، صحابی نے انکار نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا۔ گویا صحابی جانتا ہے ارے ساری کائنات کی خوشبو میں مل کر میرے نبی کے پسینے کی برابری نہیں کر سکتی یار۔ ساری کائنات کی خوشبو میں مل کر میرے محبوب کے پسینے برابری کر سکتی نہیں۔ تو یہ جلا کہنے کا حق رکھتا ہوں، جن صحابہ کے سامنے نبی پاک کا پسینہ بے مثال تھا، ان کے سامنے میرے نبی کی ذات کتنی بے مثال ہوگی یار۔ لیکن اگلی بات سنو، صحابی رسول کے بارگاہ کے سامنے میرے بوتل میں ڈالا، بوتل میں ڈالا، دیا، فرمایا لے جا، اپنی بیٹی کو کہنا جب ضرورت پڑے لگا لیا کرے۔ بولو یار، بولو یار، جب ضرورت پڑے لگا لیا کرے۔ صحابی تو مانگ رہے خوشبو، آقا دے رہے پسینہ مبارک۔ گویا صحابہ بھی جانتے تھے سونے تیرے ورگا کائنات ہی جائے۔ اس سے واسطہ تاجدار گولڑا ہے اس صورت میں سے جان آتا، جان آتا کہ جانے جہان آتا، سچ آتا کہ رب دی شان آتا، جس شان کو شان۔ اچھا صحابی رسول کیونکہ چنانچہ اگر مگر، او بولو اگر مگر، آج کل تو یوٹیوب پر ہوتا نا، یوٹیوب پر آج
बुक्की मौलवी होता है ये साहबी मांग रहे खुशबू और इतर मांग रहे, नबी पसीना दे रहा है। गोया सहाबा जानते थे सोनिया तेरा पसीना सानू लब जाए कायनात की हर शय सानू मिल जाएगी। अच्छा गुलाम खान लेके चले गए, साहबी लेके चले गए। सहाबा फरमाते हैं जिस घर के अंदर मेरे नबी पाक का वो पसीना मुबारक जिस बोतल के अंदर बंद पड़ा हुआ था ना, पूरे मदीने शरीफ के अंदर उस घर को बैतुल मुतय्यबीन कहा जाता था। बैतुल जुमला समझ आ जाएगा। मेरे आका का पसीना मुबारक एक बंद बोतल में था, एक घर के अंदर था, पूरे मदीने शरीफ के अंदर मशहूर हो गया कि फलां सहाबी का घर बैतुल मुतय्यबीन है, खुशबू वाला घर है, नाम बैतुल मुतय्यबीन हो गया, बैतुल मुतय्यबीन हो गया। जो पीछे खड़े हैं आवाज तवज्जो करना, जुमला जाया न करना। जहां मेरे नबी का पसीना मुबारक जिस घर के अंदर हो बैतुल मुतय्यबीन है, वो बैतुल मुतय्यबीन है, वो बैतुल मुतय्यबीन है। तो बाबा 14 सदियां बीत गई, जिस हुजरे आयशा के अंदर आका का जिस्म मुबारक है, उस हुजरे आयशा की शान का दादा कौन बताता है? लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नाराए रिसालत, ताजदारे हक़ नबूवत। जिस घर के अंदर फकत मेरे आका का थोड़ा सा पसीना मुबारक वो बैतुल मुतय्यबीन हो गया, वो खुशबू वाला घर हो गया। तो बाबा जिस घर के अंदर 14 सदियां बीत गई हैं, आका तशरीफ फरमाए हैं, उस हुजरा आयशा की वहां खुशबुएं नहीं है, वहां खुशबुएं नहीं है, बल्कि वो खुशबू मरकज है। लेकिन हम जैसे गुनहगारों को क्या है, इन जैसी हस्तियां जब जाती हैं तो खुशबू लेके आ जाती है। मुझे याद है अंसर साहब नरवाज शरीफ में बैठे के अंदर तो हज़रत तशरीफ फरमा रहे हुजूर क़िबला आलम सैयद अब्दुल अजीज शाह काज़ी नक्शबंदी रहमतुल्लाह तआला मेरे मुर्शिद गिरामी, आप तशरीफ फरमा थे तो एक बंदा बोल कर कहने लगा हुजूर तुसी हर साल हज वास्ते लगे रहंदे हो, ये हर साल मेरे ख्याल 16-17 हज क़िबला हज़रत साहब ने किए हैं। तो एक बंदे ने एतराज किया कि हुजूर तुसी हर साल लगे रहंदे हो। तो हज़रत साहब ने जो जवाब क्या दिया, फरमाने लगे असी जड़ा हज करना सी ना वो फर्ज वो कर चुके हैं, असी हर साल अपने नाने को ले जाने हैं। और अगला जुमला कमाल, फरमाया हर साल अपने नाने की दरगाह में जाते हैं, अपने नाना जान से फैज़ लेते हैं, आके तुम्हारे अंदर तकसीम कर दिया। अब 2 हफ्तों के बाद ये सभी जा रहे हैं, ये अपने नाने के दर पे जाते हैं, तो फिर नाना भी इमामुल अंबिया हो गए। यार बोलो तो सही, नाना भी इमामुल अंबिया हो गए, फिर शान कितनी, फिर वो हाली पेचे ये तो साडी मुकद्दर है अल्हम्दुलिल्लाह कि सन पीर ही ऐसे लगे, सन पीर ही ऐसे लगे हैं जेड़े सैयद भी ने काज़मी भी ने भाई ते शरीयत पे पाबंद पीर अल्लाह ताला अब इसी के साथ जिस आयशा के अंदर मेरे और आपके आका इस वक्त आराम फरमा है, वहां का आलम क्या है, वहां का आलम क्या है। मैं फेसबुक पर क्लिप सुन रहा था, ड्रामे बनाने वाली बड़ी मशहूर शख्सियत है, पंजाबी ड्रामे तुम्हारी में ये इफ्तिखार ठाकुर साहब, हर एक नौजवान जानता है इफ्तिखार ठाकुर साहब, हर बंदों को जानता है। यार उस बंदे की मैंने बात सुनी, मैं रोता रहा, मैं बड़ा रोया, इंतहा कर दी उस बंदे ने। वो कहते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, वहां मेरा एक दोस्त था, तो रियाज़ुल जन्नह में तो मेरा इरादा था मैंने यहाँ नफल पढ़ने, सरकार के रोजे की जो जालियां पड़ी बिल्कुल वहां पास उसकी ड्यूटी लगी थी, मुझे उसने वहां बुलाया। मुझे जब बुलाया मैं गया तो मुझे कहने लगा ठाकुर साहब आप यहाँ नफल पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं। इतनी देर में उस बंदे पर कॉल आ गई, वो कहने लगा मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे आने तक आपने यही रहना। मैं रुक गया, ठाकुर साहब कहते हैं मैं जिंदगी में इस बंदे को मिला नहीं हूँ यार, मैंने मोबाइल पे देखा इस बंदे को, लेकिन नसर कमाल
اس بندے نے کر کے رکھ دیا. کہتے ہیں کہ جب میں نے دونوں ہاتھ میری تعریف کے لیے بلند کیے نا تو کہتا ہے یہ جو میرا بایاں بازو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ والی جو جگہ ہے یہ سرکار کی جالی مبارک کے ساتھ ٹچ ہوئی. کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ٹچ ہونے کی دیر تھی ٹھنڈک لگی یہاں سے یہاں تک یہ ساری جگہ میری ٹھنڈی ہوئی اور ساتھ ہی میرے پورے وجود کو ٹھنڈک محسوس ہوگی. وہ بندہ کہتا ہے کہ جب جو میں نے ایسے کیا ٹھنڈک لگی ٹھنڈک پورے وجود میں محسوس ہوئی. کہتے ہیں کہ خوشبو آئی آکے گزر گئی پھر دوسری آئی پھر تیسری آئی پھر چوتھی آئی. مطلب کیا بدل بدل کر خوشبوئیں آ رہی ہیں. افتخار ٹھاکر صاحب کہتے ہیں کہ میں نماز بھول گیا اور توجہ ادھر نہیں میں نے کیا پڑھنا ہے بس میری توجہ ادھر چلی گئی کہ زہرا کا بابا کرم کر رہا ہے. حضور کرم فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ٹھاکر صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری جب وہ میرا دوست واپس پہنچتا تو مجھے آ کر کہنے لگا ٹھاکر صاحب نماز پڑھی ہے نماز پڑھی ہے. یار ٹھاکر کا جملہ سننا اس بندے کی داڑھی بے شک لیکن اس بندے کا جملہ مجھے اندر یار ہے وہ اندر میرے وسط ہو گیا. ٹھاکر صاحب کہنے لگے کہ میرا بیٹا اگر مجھے کہنے لگا نماز پڑھی ہے ٹھاکر صاحب میں نے کہا سوچو نماز کس ہے بھول ہی گیا سب میں نے ہوش ہے کہ ہویا کیا ہے. ٹھاکر صاحب کہتے ہیں پکڑ کر مسجد سے پکڑ رہا ہے. میں نے کہا کہ تو جس جگہ مجھے کھڑا کر کے گیا تھا میری کوہنی سے لے کر میرے شولڈر یہاں تک فقط یہ جگہ چالی کے ساتھ ٹچ ہوئی. کہتے ہیں کہ ٹھنڈک یہاں لگی سارا وجود میرا ٹھنڈک سے بھر گیا خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی. میں نبی کے جلووں میں گم ہو گیا میں گم ہو گیا مجھے نہیں چلا میں گم ہو گیا. لیکن ٹھاکر صاحب میں نے کہا یار اس روزے پاک کے اندر تم مختلف قسم کی خوشبوئیں ڈالتے رہتے ہو یہ تم کہاں سے لاتے ہو خوشبوئیں ڈالتے رہتے ہو. وہ بندہ میرا دوست کہنے لگا ٹھاکر 26 برس مجھے بیت گئے روزہ رسول سے جھاڑو دیتے ہوئے خدا کی عزت کی قسم ہے کبھی سعودی گورنمنٹ میں یا کسی انتظامیہ نے اندر خوشبو نہیں ڈالی. کہتا ہے وہ بندہ کہنے لگا مجھے 26 برس بیت گئے ہیں پہلے دن جو خوشبو آئی تھی آج تک وہ نہیں آئی. زہرا کا بابا خوشبوئیں عطا کر رہا ہے غلام سونگ سونگ فیض حاصل کر رہے ہیں. یار بندہ مٹ جائے گا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. آج بھی آقا کرم کرتے ہیں آج بھی آقا ہم تو مائل بکرم ہیں اس طرح کوئی لیکن مانگنے والا تو ہے ہی کوئی مانگے تو صحیح کوئی کسی کو کچھ ملے. حضرت شیخ آپ نے نعت نہیں لکھی بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. 3 مصرے لکھے رات ہو گئی 3 مصرے لکھے خبر کسی کو نہیں ہے کہ یہ میں نبی کی نعت لکھ رہا ہوں لیکن یہ ہو کیسے آقا بے خبر ہو نہیں ہو سکتا. زہرا کے بابا کو اپنے غلاموں کو حال و احوال کی خبر ہوا کرتی ہے. میں بات پوری کرتا ہوں لیکن مجھے حضرت صاحب کی کرامت یاد آ گئی ہے. میرے مرشد اسلامی حضور قبلہ عالم الحاکم سید عبدالعزیز شاہ قاسم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اور سنو پیر کم از کم قاعدہ ہونا چاہیے اور کم از کم قاعدہ شاملہ کا پیر ہوئے جس پیر کو اپنی نہیں خبر مرید نے خیال کے رکھنا ہے اس بندے کا میں نام نہیں لیتا. قبلہ لالا جی کو نام پتہ ہے آپ کو پتہ میں نام نہیں لیتا. ہے وہ حافظ قرآن ہے وہ بندہ عالم دین. شادی ہوئی اس کی پہلی رات میاں بیوی اپنے بستر پہ بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا یہ نام رکھیں گے. نام ڈیسائیڈ ہو گیا نام یہ رکھنا ہے. بور کے بعد ختم ہو گئی جب رب کائنات نے کرم کیا رب نے بیٹا دیا علامہ صاحب اٹھے حضرت صاحب کے پاس گئے. حضرت صاحب اللہ نے بڑا کرم کیا آپ کی دعاؤں سے رب نے بیٹا عطا کیا نام تو تجویز کر دے نام تو عطا کر دے. میرے حضرت صاحب فرمانے لگے حافظ صاحب جڑی تہاڈی مرضی ہے رکھ لو جڑی تہاڈی مرضی رکھ لو نہیں حضور میرے حضرت صاحب نے حافظ جی تہاڈی مرضی ہے کہ رکھ لو. تیسری مرتبہ جب جلال صاحب نے کہا نہیں حضرت
آپ جیسا حکم فرمائیں گے. میرا پیر بھی میرا پیر ہے, میں فخر کیوں نہ کروں اپنے مرشد پہ. میرا پیر کلال میں آ گیا. آپ نے فرمایا حافظ جی پہلی رات میاں بیوی جڑا نام ڈیسائیڈ کرتا سی وہی رکھ لو. نہیں سمجھ رہی تو والے جی پیر ایسا کو تو ہونا چاہیے نا. حافظ 15ویں صدی 14ویں صدی نبی دی امت وچ نبی دی آل وچ کالو چک دی دھرتی تے پیدا ہونے والے عبد العزیز شاہ دی شان ہے. سونے محمد رسول اللہ دی شان دا اندازہ کون لگا سکتا ہے یار. فرماتے میں رات کو سو گیا اسی کشمکش میں کہ میں نے 3 شعر لکھے. کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تیسرا جملہ یاد نہیں آ رہا, تیسرا جملہ ذہن میں نہیں آ رہا, بات سمجھ نہیں آ رہی. آنکھ لگ گئی, کہتے ہیں یہ والی آنکھ بند ہوئی, یہ والی آنکھ کھلی, آقا کا دیدار نصیب ہو گیا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ساتھی شرادی یا رسول اللہ پریشانی سے ہوں. آپ کی نعت شریف لکھی 3 مصرے لکھ چکا ہوں, چوتھا یاد نہیں آ رہا. میرے آقا نے فرمایا سنا شرازی سنا. حضرت شیخ سعدی شرازی کہتے ہیں میں نے خواب میں کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. کریم آقا بولے, میرے آقا نے فرمایا او سعدی صلو علیہ وآلہ. اب میرا جملہ سننا, جو آقا سعدی کی نعت سے بے خبر نہیں, وہ ہماری معرفت سے بے خبر ہے, وہ ہمارے آنے جانے سے بے خبر ہے. بندہ مٹ جائے نا آقا کو وہ بندہ کیا ہے, بے خبر ہو آقا کیا ہے. حکیم الامت مولوی شرف علی تھانوی سے پہلے میں نے حوالہ دیا, ذرا توجہ کرنا. انہوں نے قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے لکھا, قصیدہ بردہ چادر والا قصیدہ. یہ حضرت امام شمس الدین بوسیری یا بوسیری, یہ دونوں لفظ پڑھے جاتے ہیں. بوسیری بوسیری دونوں لفظ پڑھے جاتے ہیں. فالج کا اٹیک ہوا, اس چیز کا اٹیک فالج پڑ گیا, گھر والوں نے اٹھا کر ایک کونے میں ڈال دیا کہ بابے کے سے کیا کریں. حضرت امام شمس الدین بوسیری اور بوسیری تیرے قدموں پہ کائنات قربان کر دو. آپ نے رات کو قلم اٹھایا, خود کو کہنے لگے بوسیری گل سن, زندگی تو اونچی گزر گئی ہے, کیوں نہ آقا دی نعت پہ لکھ چھوڑ. آقا دی نعت آپ نے پھر قلم اٹھایا تو کہتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں میں نے نعت لکھی, میرے گھر والوں کو خبر نہیں, میں نے سرانے کے نیچے تکیے کے نیچے کاغذ رکھ دیے, سو گیا کیونکہ فالج کا اٹیک تھا. کہتے ہیں جب آنکھ لگی یہ والی آنکھ بند ہوئی, یہ والی آنکھ کھلی, آقا کا دیدار نصیب ہوا. سرکار کی کچہری لگی ہوئی ہے. حضور کی جب کچہری تھی, کچہری میں بابا پھر بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوتی ہیں. حضور کے سامنے سارے با ادب بھی ہوتے ہیں, سفید کپڑے بھی ہوتے ہیں, سفید امامے بھی ہوتے ہیں. اس بندے گناہگار پہ حضور کی لپی لپی رضی شاہ کا صدقہ رب نے کرم کیا ہوا ہے. یہ کچہری اس بندے گناہگار نے بھی دیکھی ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, سارے آقا بیٹھے ہوتے ہیں. امام بصیری فرماتے ہیں میں بھی حاضر ہوا, کریم آقا کی نگاہ کرم اٹھی نا تو میرے آقا نے فرمایا بصیری جو میری نعت لکھی ہے سلام کرا. بندہ مٹ جائے گا آقا کا وہ بندہ کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. امام بصیری فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی. آقا جھوم رہے ہیں, آقا جھوم رہے ہیں. جب کہتے ہیں چکا نا تو میرے امام الانبیاء نے اپنی چادر مبارک لی, میرے اوپر یوں ڈالی, کہتے ہیں ڈالی, آقا نے کرم فرمایا, آنکھ کھلی, رب نے بیماری ختم کر دی تھی. بندہ راتی سو گئے فالج میں حالت ہی, صبح اٹھے تو بالکل ٹھیک کارن راتی کیڑے اندر بھی اسکول گئے کیڑے اسپیشلسٹ نے تو سکی ہوتی عقل بندہ ہے. لیکن حضرت امام بصیری فرماتے ہیں یہ خبر کسی کو نہیں تھی, بس مجھے تھی. یا رات کو میں نے حضور کو سنائی. کہتے ہیں اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا, دروازے پہ دستک ہوئی, توجہ کرو, دروازے پہ دستک ہوئی, میں نے دروازہ کھولا, سامنے
ایک فقیر کھڑا تھا, بابا کھڑا تھا. کون کھڑا تھا؟ بیماری پہ یہ بابے انہوں مننا نہیں. اے بابی شاہ کوئی نہیں, اے بابی شاہ کوئی نہیں. اور میں نے کہا سن تیرے پر بابا ہے جی کوئی نہیں. ساڑھے بابی بیٹ رب کعبہ کی قسم ہے, میرا بابا اتنا بڑا بابا عبدالعزیز گزرائی رب کعبہ کی قسم ہے. اگر کوئی لاہور سے ارادہ کرتا دربار شریف آنے کا, لاہور سے ارادہ کرتا کالو چکا جانا ارادہ کرتا, پیر عبدالعزیز یہاں بیٹھ کے بتا دیا کرتے تھے فلاں میرا مرید ملنے کے لیے مجھے آ رہا ہے. چودھویں جب 15ویں صدی میں پتراں دی یہ حال ہے, پتراں دا یہ حال ہے, نانے دا حال کیا لکھا ہے جی. بابا لگے لگا ہی کوئی نہیں, تو کسے بابے کے چڑھے ہی کوئی نہ. ساڑھے بابے بڑے شاہ ہیں, دستک ہوئی بابا سامنے کھڑا ہے. بابا کہنے لگا بصیری نا, بصیری فرماتے میں نے ایک نعت شریف پڑھنی شروع سے کہا نا 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 میں نے دوسری شروع کہا نہیں بصیری وہ والی, کیونکہ وہ رات والی خبر کسی کو نہیں تھی نا. بابا بول کے کہنے لگا او بابا او کامل, تو پھر کامل نہیں ہوتے نا. بابا کہنے لگا اوے بصیری جو رات کو امام الانبیاء کو سنا رہا تھا وہ نام مجھے بھی سنا دے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, تاجدار حق نبوت. امام بصیری فرمانے لگے پوچھنے لگے تجھے کیسے خبر ہو گئی؟ میں نے تجھے رات کا شاش کے مکمل کیے, سرہانے کے نیچے رکھ دیا, بس یہ خبر بس حضور مجھے نہیں, میرے علاوہ کسی کو نہیں. بابا پتہ کیا کہتا ہے؟ بابا کہتا ہے بصیری رات کو جب حضور کی کچہری میں بیٹھا ہوا تھا نا, تو سرکار کو سنا رہا تھا, ایک کونے میں بیٹھ کے میں بھی سن رہا تھا. بندہ مٹ جائے گا آقا کا وہ بندہ کیا ہے, بے خبر ہو جو غلام سے وہ آقا کیا ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے, اپنا آقا سے وفا کرو, پیار کرو, محبت کرو. بلکہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین کا جملہ کہا کرتے تھے, بابی نے جملہ بڑا کمال ہے. کسی پوچھا بابی جی جملہ کتنا پیار کریں کیوں نہیں کرنا, فرمائے نبی نے پیار کرنا نہیں تو انے ماں پیار کرنا نہیں. دلیل پیار نہیں کرنا, اندے باں پیار کرنا نہیں. اٹھ تو نبی نبی, بیٹھ نبی نبی, چل جائے نبی نبی, لیٹے تو نبی نبی. نہیں بلکہ تیری زندگی کا معیار ہونا چاہیے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اتنی وفا کرو اپنے آقا سے. ان چکروں میں مت پڑو. کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا جھنڈے لگانا, یہ جھنڈیاں, یہ جلوس, یہ محفل, ان چکروں میں نہ پڑو. جواب بہت سارے جوابات ہیں, لیکن یہ سارے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں نا, جھنڈے جھنڈیاں جلوس, یہ وہ, ان سب کا جواب ایک جملے میں ہے. وہ کیا ہے؟ یہ بات آپ ان قانون سے نہیں, ان قانون سے سنو. اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, جھنڈیاں لگانا یہ میرے نبی کا میلاد نہیں ہے. یہ کارپٹ بچھانا یہ میرے نبی کا میلاد نہیں ہے. یہ قمقمے لگانا میرے نبی کا میلاد نہیں ہے. میلاد نام ہے نبی کی ذکر کا. بس یہ ذکر کی تعظیم کے لیے کرتے ہیں, یہ حضور کے ذکر کی تعظیم کے لیے تمام کرتے ہیں. وگرنہ بغیر جھنڈیوں کے بھی اگر کوئی نبی کا ذکر کرے جائز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نبی, اللہ فرماتا ہے انما انا بشر مسلم, ابو ابو کہنا کہ میں تواڈے دے ورگا ہوں. لیکن حقیقت ہی تواڈے جیسا نہیں. تو میں نے خوشبو کی بات کی, میں نے کہا میرے نبی کا پسینہ بھی بے مثال, اور نہیں میرے نبی کا لعاب بھی بے مثال ہے, اور میرے نبی کی ذات بھی بے مثال ہے. یہ چلو باتیں میں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس لیے کہ اپنے عقائد اور اپنے نظریات کو درست کریں. جب تک عقائد اور نظریات درست نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی عبادت ریاضت قبول
نہیں ہوگی. حضور سے محبت ہی سب کچھ ہے. اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. 1 گھنٹہ 10 منٹ مجھے ہو گئے گفتگو کرتے ہوئے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئی اللہ معافی عطا فرمائے. جو حق بیان کیا اللہ مجھے آپ احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر کبھی زندگی میں وفا کی عشق ذکر کو چھیڑیں گے. کیوں؟ یہی وہ ذکر ہے جو ہم دنیا میں بھی کر رہے ہیں, قبر میں بھی انشاءاللہ کریں گے اور حشر میں بھی انشاءاللہ کریں گے. اپنے آقا سے وفا کریں گے. مجھے آخر میں اپنے مرشد گرامی کی زبان سے اپنے دادا مرشد حضور قبلہ عالم بابا جی سرکار رحمۃ اللہ, پتہ نہیں بابا جی کا یہاں کوئی مرید ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن ان کے پتے تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. حضور کی شان بڑی بڑا اور بڑا ہے. حضور کے بیٹے کی شان سمجھ آئی. ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے حضرت صاحب کہ ایک دفعہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے گاؤں میں گئے, ان کے گھر کے اندر گئے. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ سرکار وہ فلاں بندہ ہے نا سعودی عرب میں رہتا ہے لیکن چھٹی آیا ہے, حج کر کے آیا ہے. تو بابا جی حاجی کو بڑا دعا کیا کہ یار کو مکہ مکرمہ دیکھ کے لیے جائیں. بابا جی فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب پھر دیر نہیں کرنی, چلو حاجی صاحب کو دیکھ کے حاجی صاحب کو مبارک دیا. بابا جی وہ جا رہے ہیں, ساتھ ڈاکٹر صاحب کا ساتھ تھے, آگے سے وہی حاجی آ رہا ہے لیکن حاجی کی کا درست نہیں تھا. بابا جی سب کا سمجھ ہوئے. بابا جی فرمانے لگے حاجی جی مبارک ہوئے, سنیں حج کر کے آئے ہو, نبی پاک کے وسیلے سے نبی پاک نے صدقے کا بڑا کرم کیتا ہے. ابو کہنے لگا جی اوئے بابا جی اس صدقے شرکے سامنے کوئی نہیں ہے, میں ہوندا ہی سعودی عرب. تو سمجھ آئے نہیں کوئی نہیں, میں ہوں ہی سعودی عرب. ویزا لگنے والا سے میری چھٹی ہونے نہیں تھی, آج برابر کوئی نہیں ہے. تو پھر اگے بھی فاطمہ دا پتر محمد علی دا پتر کھلتا ہے. بابا جی جلال میں آ گئے, آپ نے ٹھنڈی لی یوں زمین پہ ماری, مار کے لگے میں سید کا پتر ہی کوئی نہ تو سوچ میں سید کا پتر ہی کوئی دیکھ لے کہنے لگا جی سچ سچ سانو کوئی نہیں ہے اے تسی کہ میرے نبی نے سچ انج ہویا. بابا جی جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا اجی جی ٹھیک ہے لڑنے کی نہیں گل, میں مبارک دے کو آیا تھا. ٹھیک ہے پھر جا جے تو جا میں سید کا پتر ہی کوئی نہیں آ گیا. جس وقت بابا جی کا انتقال ہوا, ابا بیلو نے سایہ کیا, وہ بندہ بننے میں بیٹھا ہوا تھا, رو رہا تھا, مسلک عقیدہ الگ تھا. کسی نے کہا تو اجی کیوں کر روندا پیا ہے؟ کہنے لگا رب کعبہ کی قسم ہے جڑا بابا گیا ہے بڑی بڑی شے ہے یار. اس نے منہ جڑی گڑی لگی ہے پوری کر کے چھڑی ہے. اور حضرت صاحب حضور قبلہ فی سید میں نے خود دیکھا اپنی زندگی میں, کافی عرصہ مجھے بھی آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اتفاق ہوا الحمدللہ. حضرت صاحب نے جو کچھ کہہ دیا رب نے وہی کر یعنی کامل انسان کو بتاؤ تو کامل اس درجے سے کرتا ہے کہ کامل جب بولتا ہے نا, اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رضا. میرے سرکار آئے ہیں, میرے سرکار